اور آج کی پیاری سی اصلاحی بات یا آج کا سبق، آج ہمیں کیا کرنا ہے، ایک چیز کو سمجھنا ہے کہ 5 کاموں کی عادت بنانی ہے. 5 کاموں کی عادت بنانی ہے، لازم ملزوم. ایک تو سچی توبہ کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم نے جتنے بھی ہم سے گناہ والے کام ہو گئے ہیں، جتنے بھی ناجائز کام ہم سے ہو گئے، میرے مولا ہمیں معاف کر دیجئے. ہم سچی توبہ کرتے ہیں اور آئندہ ان سے بچنے کا عہد کرتے ہیں. ہمت بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے کہ ہم سچی توبہ کریں، ناجائز کاموں سے بچیں، گناہ کے کاموں سے بچیں. اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ کے کاموں سے بچا لیجئے. اور یہ توبہ اخلاص کے ساتھ ہو. اللہ ہمیں اخلاص والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی ہمارا ہر عمل اخلاص والا ہو، ہر کام میں اخلاص. ہر کام، خواہ وہ کسی کو ایک گلاس پانی پلانا ہو، راستے سے پتھر ہٹانا ہو، دین کا علم سیکھنا ہو، کسی کو کھانا دینا ہو، گھر کا کام کاج کرنا تک اللہ کی رضا کے لیے ہو، اخلاص کے ساتھ ہو. اس میں کیا ہوگا؟ اس میں دین کا بھی فائدہ، دنیا کا بھی نفع. دین و دنیا دونوں کا فائدہ ہوگا. اور یہ جتنے کام ہم اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، وہ کیا بن جائیں گے؟ عبادت بن جائیں گے، مباح بھی بن جائیں گے، جائز بھی ہو جائیں گے. اس کے اندر تو ہم صرف اور صرف اللہ کے واسطے نیکی کر لیں گے، نیت کر لیں نا. تو پھر صبح ہی اٹھتے ہی سب سے پہلے نیت کریں کہ اللہ رب العزت، میں آج انشاءاللہ تعالی رات سونے تک گناہوں سے بچوں گی اور نیکی کروں گی آپ کی رضا کے لیے. ہر کام صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے. میرا ہر کام آپ کے رضا کے لیے ہوگا. صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے ہر کام کروں گی. یہ بول رہی ہوں، یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے بول رہی ہوں. اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیے. کوئی ناموری نہیں چاہیے، کوئی شہرت نہیں چاہیے، کوئی پیسہ نہیں چاہیے، کوئی ریاکاری نہیں چاہیے. اللہ آپ راضی ہو جائیے. آپ راضی تو سب راضی. رب راضی تو سب راضی. رب راضی تو جگ راضی. تو انشاءاللہ ہمارے سارے کام کیا ہو جائیں گے؟ اجر والے ہو جائیں گے. پھر ذکر کی عادت. ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا ہے. خاموش نہ بیٹھیں، اللہ کا ذکر کریں. دل میں کلمہ لا الہ الا اللہ، استغفار، اللہ اکبر، سبحان اللہ، حسبی اللہ و نعم الوکیل. کچھ بھی ذکر ہو کرتے رہنا ہے، ذکر کرتے رہنا ہے، کثرت سے ذکر کرنا ہے. یہ بہت بڑی دولت ہے، اور یہی ہمارے اسلاف کی بھی دولت ہے جو ان کو تو نصیب ہو گئی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر وقت ذکر کرتے رہنا ہے. دل کو ذکر کا عادی بنانا ہے. زبان تو کرتی ہے لیکن دل نہیں کرتا. تو دل کو ذکر کا عادی بنانا ہے. زبان کو ذرا تھوڑی دیر تالو سے لگا لیجئے اور پھر دل سے کہیے کہ بس اب تو پڑھ لے. اور فضول کاموں سے احتیاط کرنا ہے کہ آدمی لایانی کو چھوڑ دے. اسلام کی خوبی یہ ہے کہ انسان لایانی کو چھوڑ دے. ایسی کام جو دنیا اور آخرت کے نفع والے نہ ہوں ان کو چھوڑ دینا ہے. لایانی کاموں کو چھوڑنا ہے. جتنے بھی فضول اور لایانی کام ہیں ان کو چھوڑ دینا ہے. ان سب سے اپنے آپ کو بچانا ہے. روزانہ 4 کاموں پر عمل کر کے اپنی صبح سے شام تک کی زندگی کا جائزہ لینا ہے. اور مطالعے کا شوق پیدا کرنا ہے. دینی کتب کا مطالعہ کرنا ہے. بہت پیاری پیاری کتابیں ہیں، دینی کتب کا مطالعہ کرنا ہے. دہلی میں ایک طالب علم نے، بہت غریب تھے، مطالعے کے لیے تیل نہ ہونے کی وجہ سے، نیکی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھے. انہوں نے ایک دکاندار سے کہا کہ میں رات تمہاری دکان کا پہرا دیا کروں گا، رات بھر کے تیل کا انتظام کر دیا جائے. دکاندار تو بہت خوش ہو گیا، کہنے لگا اتنی کم اجرت پر مجھے آدمی مل گیا. طالب علم خوش کہ مجھے مطالعے کا انتظام ہو گیا. یومیہ کوئی وقت مقرر کر کے ہمیں چاہیے کہ کسی اہل علم کے پاس مشورہ کریں، دینی کتب کا مطالعہ حاصل کریں. اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان عادات کی توفیق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. تو بیٹا اتنی زندگی گزر رہی ہے، فتنے کے بدترین دور سے ہم گزر رہے ہیں. اس میں سب سے پہلی جو ضرورت ہے وہ ہے ایمان کو بچانے کی فکر. ایمان بچانے کی فکر کرنی ہے. ہم اسی کے مکلف ہیں. اللہ رب العزت بچائیں گے، بے شک بچانے والی ذات اللہ کی. لیکن اللہ نے ہمیں جن اختیارات کو دیا ان اختیارات کو استعمال کرنا ہے. اللہ نے راستے ہمیں دے دیے ہیں، اچھائی کا بھی برائی کا بھی. اب ہمیں کس راستے پہ چلنا ہے یہ اختیار بھی ہمیں دے دیا اللہ نے. تو میری بہنیوں، میری بیٹوں، میری شہزادیوں، میرے شہزادوں، لایانی سے بچو. کل سے ہمارا ایک چینل پر ایک چینل ہے، اس کے اوپر تقریباً 6000 سے زیادہ سبسکرائب ہو گئے. اتنے فضول میسیجز ہیں، اتنے فضول میسیجز آ رہے ہیں. تو بیٹا کیا اس سے کیا کر لو گے؟ ان فضول میسیجز سے کیا کر لو گے؟ یہ بتاؤ، کیا ایسا ہو جائے گا ان فضول میسیجز سے
کہ آپ جو ہے وہ مجھ سے بات کر لو گے، آپ جو ہے وہ مجھے اتنی فضول تصویریں بھیج کر کچھ کما لو گے، آخرت برباد کرو گے نا، آخرت برباد کرو گے۔ میں تو نانی دادی کی عمر کی ہوں، میں تو بالکل نانی دادی کی عمر کی ہوں، مجھے تنگ کر کے مجھے میسیجز کر کے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ فائدہ تو کچھ نہیں، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ تو یہ لایانی ہے، یہ گناہ ہے، ان گناہوں سے بچنا ہے۔ اتنے فضول میسیجز کرنا، اتنے فضول مس کالز دینا، ویڈیو کالز کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، نہ دنیا میں اور آخرت میں تو اس کا بہت شدید گناہ ہے، بہت شدید گناہ ہے۔ تو یہ لایانی کام ہے، ان سے بچنا ہے، فضول کاموں سے بچنا ہے، اپنے ایمان کی فکر کرنا ہے، ہمارا ایمان کہاں جا رہا ہے۔